یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بچنا، اجتناب کرنا، کثیرا من الظن، اکثر گمانوں سے، اوور تھنکر نہ بننا، بہت زیادہ سوچے نہ کرنا، بہت زیادہ گمان نہ کرنا. کیوں؟ اس کے آگے مالک نے ریزن بیان فرمائی ہے. ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، کہا جو یہ صرف اسم تک، کہا ان بعد الظن، بے شک جو بعض گمان ہیں، اسم وہ گناہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جب تمہارے اندر اوور تھنکنگ پیدا ہو جائے گی، زیادہ گمان کرنے لگ پڑو گے، تو پھر معاشرے کا امن پھر سے ڈسٹرب ہوگا. وہ کس طرح کہ تمہارے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا، یار یہ دو بیٹھے ہیں، یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ میری شکایت لگانے گیا ہے، یہ یقیناً مجھے کچھ کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف پروپیگنڈا یا سازش کر رہے ہیں. تو اس سے معاشرے کا امن ڈسٹرب ہوگا. تو یہ مالک نے اس طریقے سے بھی معاشرے کو بچانے کے قانون، اسلوب وضع فرمائے ہیں کہ تم گمانوں سے بھی اپنے معاشرے کا امن نہ خراب کرنا. اگلی جو آیت آپ نے پڑھی ولا تجسسوا، اور تجسس بھی نہ کرنا. ایک دوسرے کے بارے میں جب تجسس ہوتا ہے نا، بندہ ایک دوسرے کی ٹو میں لگا رہتا ہے، مجھے کسی طرح پتہ چلے اس کے گھر میں مسائل کیا ہیں، بہن بھائیوں کی لڑائی کیا ہے، میاں بیوی کے اختلافات کیا ہیں، باپ اور بچے میں کیا مسائل ہیں، یہ کپڑا کسی طرح اٹھائے اور میں دیکھوں اس کے جسم پہ کون سا پھوڑا پھنسی نکلی ہوئی ہے. میں تجسس میں جو لگا رہتا ہے نا بندہ، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے. تو مالک فرماتا ہے گمان بھی نہیں کرنے اور تجسس بھی نہیں کرنا. اور آگے کیا فرمایا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہا اور تم میں سے بعض نے بعض کی غیبت بھی نہیں کرنی. غیبت تو خود بخود ختم ہو جانی ہے جب تم نے گمان اور تجسس نہیں کرنا. جب تجسس کرنا ہے، لوگوں کی انفارمیشن، ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، پھر تم نے دوسروں کے پاس بیٹھ کے وہ باتیں سنانی ہے، چگلی اور غیبت کے گناہ میں مبتلا ہونا ہے. تو غیبت بھی نہ کرنا، اور غیبت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی جب یہ پچھلے احکامات پہ عمل ہوگا. لیکن غیبت کے بارے میں مالک نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، آگے وہ پڑھیں. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا مالک فرماتا ہے کہ غیبت کی مثال یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ لحم اخیہ میتن، کہا اپنے بھائی کا گوشت کھانا مردہ کا پسند کرو گے؟ سوال کیا ہے مالک نے، پھر جواب بھی دیا ہے فکرہتموہ، بس تم پسند نہیں کرو گے. مالک خود جواب دے رہا ہے، اس میں تمہیں کراہت ہوگی، تم پسند نہیں کرو گے. تو مالک یہ کہنا چاہ رہا ہے، ادھر مثال یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ جیسے ایک مردہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ روک ٹوک نہیں سکتا، اس میں طاقت نہیں ہوتی، مردہ لاش پڑی ہے. تو یہ غیبت کا حال ہے کہ جب آپ کسی کے پیچھے اس کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ اپنی سفارش، اپنے صفائی نہیں پیش کر سکتا، وہ گواہی نہیں دے سکتا، تو وہ اس کے لیے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. تو جب آپ یہ کر رہے ہیں تو گویا ایسا ہی ہے کہ آپ کسی مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو وہ تو آپ پسند نہیں کرتے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، جبکہ غیبت کرنا آپ بڑے پسند کرتے ہیں اور بڑے خوش دلی سے کرتے ہیں، لوگوں کو جا کے لوگوں کی باتیں سناتے ہیں. اللہ آگے پڑھیے. واتقوا اللہ، پھر وہی حکم جو پیچھے تھا، ان سب سے بچنا ہے تو طریقہ ایک ہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. ڈر پیدا ہو جائے گا، نہیں اللہ کا ڈر ہے، میں بے حیائی نہیں کروں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں گمان نہیں کروں گا، میں حسن ظن رکھوں گا، میں لوگوں کے بارے میں اچھا سوچوں گا، میں برائیاں نہیں بیان کروں گا، میں ٹو میں نہیں لگا رہوں گا. آگے پڑھیں. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کرنے والوں پر، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس سے توبہ کرو اگر یہ کام کر چکے ہو. اگلی آیت مبارکہ 13 نمبر آیت مبارکہ پڑھیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم، اچھا پچھلے حکم تھے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ حکم ہونے لگا یا ایھا الناس، اے وہ لوگ، اے تمام مخلوق، تمام ناس، ہر جو ناس میں تمام لوگوں سے خطاب ہونے لگا ہے. کیا؟ انا خلقناکم من ذکر، بے شک میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں خلق کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. یعنی کہ اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ، سب کوئی تمام بھی ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ تمام مخلوق اللہ نے بابا آدم اور اماں حوا سے پیدا فرمائی ہے. میں نے تمہیں بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور میں نے تمہیں نسلوں میں اور علاقائی قبیلوں میں بانٹ دیا. ہے سارے تم اسی آدم کی اولاد، لیکن میں نے پھر تمہیں بانٹا
کہ یہ جٹ ہو گیا، یہ بٹ ہو گیا، یہ میں نے دیکھے اللہ نے کوئی ہم سے کوئی درخواست تو نہیں تھی لکھائی، ہم نے کوئی درخواست تو نہیں تھی لکھ کے دی یا اللہ مجھے بٹان پیدا کر دے، یا اللہ مجھے ملک بنا دے، مجھے سید بنا دے، مجھے ایشیا میں پیدا کر دے، مجھے پاکستان میں کر دے، یا گلف میں کر دے، یا یورپ میں کر دے. یہ تمہیں اختیار نہیں دیا، یہ میں نے کیا ہے. نہ تم سے پوچھا تمہیں بناؤں کہ نہیں، خلق کر دیا. نہ تم سے پوچھا مرد بناؤں یا عورت، ذکر و انثی، مرد اور عورت سے پیدا کر دیا، جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہے عورت بنا دیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہیں رنگ و نسل بھی دے دی، تمہیں قبیلے بھی دے دیے. کس لیے؟ لتعارفوا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں گورا بنایا ہے تو تم کالے سے افضل ہو، تمہیں یورپین امریکن یا ایشین بنایا ہے تو تم افریقن سے افضل ہو. تمہیں یہ نہ سمجھنا تمہیں کوئی بٹ جٹ یا سید بنایا ہے تمہیں تو تم کسی دوسرے سے خود کو افضل سمجھنا. بلکہ تعارف کروا. لتعارف، یہ جتنی میں نے تقسیم کی ہے نا، یہ ڈویژنز آف کاسٹ اینڈ پلیسز، جو جگہوں کی اور جو ذاتوں کی اور جو الگ الگ علاقوں کی تقسیم کی ہے، یہ اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو سکے. تم یورپین ہو، افریقن ہو، ایشین ہو، امریکن ہو، آسٹریلین ہو، کون ہو تم پاکستانی ہو، تم کیا ہو، اور تمہاری ذات کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے، تم کس نسل سے آ رہے ہو. یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارا تعارف ہو سکے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم خود کو اعلیٰ برتر اور دوسروں کو ادنا سمجھنے شروع کر دو. یہی خطبہ حجۃ الوداع جو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا عرض کیا کہ حضور نے جو بیان فرمایا نا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کا معیار وہ آگے مالک نے یہاں بھی بیان فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع میں حضور کے الفاظ تھے. قرآن سے سنیے وہ الفاظ کیا ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنو تم میں سے اکرمکم، تم میں سے اکرامت والا، عزت والا، شان والا، مرتبے والا، بلندی والا، رتبے والا، عظمتیں اور رفتیں جس کو ملیں گی، وہ کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو اللہ سے ڈر کے تقوی اختیار کر لے. جو یہ پیچھے بیان فرمایا نا، ڈرنا اللہ سے، ڈرنا اللہ سے، جو یہ اللہ سے ڈر جائے گا، ان چیزوں سے بچ جائے گا، پرہیز کرے گا، اللہ کے رستے پہ چلے گا، تقوی کے دریا میں غوطہ زن ہوگا، تقوی کا لباس پہن لے گا، پھر اللہ اسے عزت کا لباس پہنا دے گا، اسے اکرامت عطا فرما دے گا، اسے مقبولیت عطا فرما دے گا، اسے قبول کر لے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں آپ کو قسم دے سکتا ہوں یہ ایک آیت آپ ہر بندے کو یاد کروا دیں اپنے معاشرے میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کا معاشرہ سمجھ جائے گا. جب ہر بندے کو اچھا یار اللہ کے نزدیک، ہر بندہ چاہتا ہے نا میں اپنے مالک کے ہاں، دیکھیے ہر بیٹا چاہے گا کہ میں باپ کے نزدیک اچھا ہوں، سب سے بہتر اپنی باقی اولاد میں سے میں ہوں. ہر شاگرد چاہتا ہے میں استاد کے نزدیک باقی شاگردوں سے سب سے اعلیٰ ہوں. ہر مرید چاہتا ہے میں اپنے پیر کے نزدیک باقی شاگردوں میں سب سے، باقی مریدوں میں سب سے اچھا ہوں. ہر غلام چاہتا ہے میں اپنے آقا کے نزدیک باقی غلاموں سے سب سے بہتر ہوں. ہر ڈیوٹی پرسن، کام کرنے والا چاہتا ہے کہ میں اپنے مالک، جو میرے فیکٹری کا، مل کا انچارج ہے، جو میری آرگنائزیشن کا، کارپوریشن کا ہیڈ ہے، اس کے نزدیک سب سے بہتر میں ہوں. تو یہی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہوں. تو کہا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر بننا چاہتے ہو، کرامت کا لباس چاہتے ہو، اکرامت چاہتے ہو، تم اس کے نزدیک مقام و مرتبہ چاہتے ہو، تو پھر تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تمہیں اتقاکم، تم میں سے جو تقوی کر لے گا، اکرمکم، وہ کرامت والا ہوگا عند اللہ، اللہ کے نزدیک. آگے پڑھیے. اور آخر پہ اس آیت میں 13 نمبر آیت کے آخر میں مالک فرما رہا ہے بے شک اللہ علم والا ہے اور خبر والا ہے. وہ جانتا ہے، یعلم ما فی الصدور، وہ دلوں کے اندر جو ہے اسے بھی جانتا ہے. وہ کسی تاریک بند گار میں، رات کے اندھیرے میں چلتی کالی چونٹی کے قدموں سے بننے والی ایک لکیر کو بھی دیوار چین سے بہتر طریقے سے دیکھتا ہے. تمہیں شاید وہ نہ نظر آتی ہو لیکن وہ دیکھتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے، وہ اسے پتا ہوتا ہے کس پتھر میں کون سا کیڑا پل رہا ہے، وہ اسے بھی رزق دے رہا ہوتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے. تو اسے معلوم ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ظاہراً تو جبہ کبہ پہن لیا، سر پہ امامہ باندھ لیا، کوئی داڑھی شاڑھی رکھ لی، تم ریاکاری کے طور پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. لوگوں کو تو ہو سکتا ہے تم چکما دے دو، اسے کیسے دو گے؟ اسے تو خبر ہے نا، وہ تو یعلم ما فی الصدور، دلوں کے راز جاننے والا ہے. اسے تو پتہ ہے کون ریاکاری کے لیے کر رہا ہے اور کون واقع ہی تقوی والوں میں شامل ہو گیا ہے. اور جو اس تقوی والوں میں شامل ہو جائیں گے، متقین کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر قرآن کی بشارت ان کے لیے آئے گی کہ ھدی للمتقین، ہدایت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوگی. وہ جو کتاب الہدا قرآن پاک ہے، وہ ہدایت کسے دیتی ہے؟ جو تقوی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے اسے کھولتا ہے.
تو اگر اسلامی معاشرے کو عروج چاہیے، اسلامی معاشرے کو استحکام چاہیے، اسلامی معاشرے کو بلندی چاہیے، مسلمان کو معیار و مرتبہ چاہیے، تو اسے قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا. انہیں یہ جو کریکٹر سازی، جو کردار سازی، کریکٹر ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا. اسے قرآن سے یہ لینا پڑے گا، اپنانا پڑے گا، اپنی زندگی میں اس قانون کو نافذ کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا. صحیح. ابھی ہم جو آپ سے گفتگو سماعت کی ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے ظالم حکمرانوں کے چلتے پھرتے سارے اللہ کے ولی ہیں. جی جی چلتے پھرتے آپ کا محلہ ولیوں کا، پورا علاقہ ولیوں کا، ملک پورا ولیوں کا، پوری دنیا ولیوں کی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اسلام، وہ جو صحابہ کی 313 کی لائن تھی نا، وہ سارے اس پہ عمل کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو 3000 کی یا وہ 10,000 کی لائنیں تیار ہوئی تھی نا، وہ جو صفیں کھڑی ہوئی تھی نا، وہ ساری ان کے لیے تھی. اور پھر جب متقین کی صف میں نام آ جائے گا، وہ آپ کی میں نے اس دن وہ سنی، وہ تلاوت، وہ سورت نابا سے 30ویں پارے کے شروع سے دوسرا رکوع، ان للمتقین، جب متقین میں ہو جاؤ گے، ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے مفاز، حدائقہ باغ، وانابا کھجوریں، وقوائبا اور حوریں، اترابا ہم عمر، وقاسن اور پیالے، وقاسن دہا کا چھلکتے ہوئے، جن میں وہ شراب طہور چھلک رہی ہوگی. یہ متقین کے لیے مالک نے قرآن میں سینکڑوں جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ متقین کے لیے جنت ہے، متقین کے لیے یہ سارا کچھ ہے. یہ جتنے انعامات ہیں یہ متقین کے لیے ہیں. تو ہمیں بیسیکلی یہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور وہ تقوی ان قوانین پر عمل کر کے ہوگا. یہ میں نے صرف قرآن کی ایک سورہ سے نکالنے ہیں. پورا قرآن بڑا پڑا ہے. قرآن ہماری بار بار انہی چیزوں کی رہنمائی کر رہا ہے جو معذرت کے ساتھ ہم لے نہیں سکے قرآن سے. اگر ہم قرآن سے لینا شروع کر دیں، یقیناً ہماری زندگی آسان ہو بے سکتی شک ہے. انشاءاللہ، الحمدللہ. ہم اپنی بیماریاں، ہر چیز یعنی کہ قرآن سے، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ہر ظاہری چیز، بیماریاں، باطنی بیماریاں، دنیاوی بیماریاں، اخروی بیماریاں، قرآن سے ساری کی ساری اگر حل چاہتے ہیں تو وہ قرآن سے ملے گا. بے شک. میری دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو صحیح معنوں میں لینے، اسے آگے پہنچانے، اور معاشرے میں اس کا نور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.